فردوس عاشق اوان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کیبنٹ کو وہ تمام معاشی انڈیکیٹرز، گورنمنٹ کی معیشت میں وہ پالیسیز جس کے حوصلہ افزا نتائج اور عام بندے کی ضرورت کے ساتھ جڑے مسائل، مشکلات اور پھر ان سے نکلنے کی جو حکومتی ترجیحات ہیں، اور اس میں جولائی سے لے کے اکتوبر تک اس مالی سال کی جو معیشت کو درست سمت میں ڈالنے کے بعد وہ اہداف جو حکومت نے سیٹ کیے تھے ان کو آسان طریقے سے پہلے کوارٹر میں حکومت نے کامیابی سے نہ صرف اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا بلکہ سرپلس یعنی جو سیٹ بینچ مارک سیٹ کیے تھے ان پہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ مثبت رہے، اور اپنے اہداف سے زیادہ وہ ریونیو ہو، وہ ٹیکسز ہوں، وہ آپ کی آسٹیرٹی ڈرائیو ہو، وہ آپ کی ویلتھ کریشن انیشیٹیوز ہو، فیل گڈ فیکٹرز ہوں، انڈسٹریلائزیشن ہو، ایکسپورٹ اورینٹڈ اسٹریٹجی ہو، فارن ریزروز، ریمیٹنسز اور اس کے ساتھ جڑا اسٹیبلٹی آف دی اکنامک انڈیکیٹرز، اور پھر الٹیمیٹلی جو آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے انفلیشن کا، جو مہنگائی کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ریلیف جو وزیر اعظم پاکستان دینا چاہتے ہیں اور معیشت میں سپیس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دے پا رہے تھے، آج کیبنٹ کو وزیر خزانہ نے تفصیل سے بتایا کہ جو اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہے اس کے اب پازیٹیو امپیکٹس جو ہیں، اور پھر اس کے بینیفیشری ڈائریکٹلی چونکہ پاکستان کے عوام ہیں، تو وزیر اعظم پاکستان نے کیبنٹ کے تمام ممبرز کو ہدایت دی کہ اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ ہوئے. انہوں نے اپنی معاشی ٹیم کی صلاحیتوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹیمنٹ اب ٹرن اراؤنڈ ہونے ہیں، کیونکہ آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ سینٹیمنٹ بیسڈ ہے. انڈیکیٹر ہم ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب ان سینٹیمنٹس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ جو ان کی توقعات ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ان کے ساتھ درد اور احساس کا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے میڈیا بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، تاکہ ایک مشکل وقت جو تھا جس میں جب بھی کسی بیماری کا ہم علاج کرتے ہیں تو وقتی طور پہ اس علاج کے دوران تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جب اس تکلیف اور اذیت سے نکل کے اس مرض کا علاج کر کے آپ صحت مند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی وہ طویل زندگی بھی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ آپ کو اس کو گزارنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. اور جو مشکل سرجیکل، آپریشنل اور چیلنجنگ آپ کی ایک اکانومی کے ساتھ جڑے ایکشنز تھے وہ تکلیف دہ تھے، لیکن الٹیمیٹلی اس مرض کا علاج کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم وہ ایک صحت مند اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ صحت مند اکانومی جو ہے
اس کے پازیٹیو جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان پہ، اور اس پہ جو مور ہے نہ صرف ورلڈ بینک لگا رہا ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام جو کل انہوں نے آپ کو بریفنگ میں بھی بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے ٹریبیوٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنے وہ تمام اہداف جو ہے ان کو حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو سٹاک ایکسچینج ہے آپ کی، وہ گزشتہ 3 ہفتے سے جس طرح مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اس بات کی طرف انڈیکیشن ہے کہ صرف ہم کہہ نہیں رہے بلکہ وہ مثبت اشارے جو سٹاک مارکیٹ میں مل رہے ہیں وہ حکومتی پالیسیز پہ مور ثبت کر رہے ہیں۔ اس میں جو مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر تمام پروونشل گورنمنٹس کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ جو ہر مہینے مختلف اکنامک انڈیکیٹر کے ساتھ جڑی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہر صوبے کی اس کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو باور کروایا اور ہدایات جاری کی کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں ایک جو رپورٹ آتی رہی کہ بھئی ہر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی کا معیار یہ رکھا ہوا تھا کہ جی میں نے اتنے چھاپے مارے، میں نے اتنے لوگوں پہ پرچے کیے، اتنے فائن کیے، اور میری یہ کارکردگی رہی کہ میں نے الٹیمیٹلی اتنے لوگوں کو گرفتار کیا۔ تو آج کیبنٹ نے وزیر اعظم کی قیادت میں اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بدلے ہیں کہ ہمیں جب اس صوبے کی پرفارمنس رپورٹ مانگی جائے گی، اور خاص طور پہ جن 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، تو ہمیں فائن، گرفتاریاں یا چھاپوں سے دلچسپی نہیں، ہر مہینے وہ ہمیں بتائیں گے کہ پچھلے مہینے یہ قیمت تھی، اور اس مہینے جو 1 مہینے بعد والی میٹنگ ہے اس قیمت کو نیچے لانے میں کس طرح کامیاب ہوئے اور کتنا انہوں نے اس قیمت کو نیچے لائے، اور اس میں جو ذخیرہ اندوز ہیں، ہول سیلر ہیں، آپ کے سٹاکسٹ کے ساتھ ہولڈنگ، جو اس پہ نظر رکھ کے وزیر اعظم نے یہ بار بار کہا کہ چھوٹے دکاندار اور ریڑھی والا اس پہ فوکس کرنے کی بجائے جو آپ کے مین سٹاکسٹ ہیں ان پہ نظر رکھیں، اور فارمر مارکیٹ، کیونکہ یہ کیبنٹ نے آبزرو کیا کہ 40% کا گیپ ہے، آپ جو پروڈیوسر ہے جس سے وہ منڈی میں جو اپنا وہ بیچتا ہے کوئی بھی اجناس، اور خریدار تک پہنچتے 40% اس کے اندر انکریز، اور بعض کیسز میں 60 to 100% بھی پرائس انکریز ہے۔ تو جو مڈل مین ہے، جو آڑتی ہے، وہ جس طرح عام ہمارا جو سائل یا کنزیومر یا اینڈ یوزر ہے اس کا لہو چوس رہا ہے، تو اس پہ نظر رکھنے کے لیے اربن اور رورل 2 علیحدہ اسٹریٹجیز پلان کی گئی، کیونکہ جو اربن ایریا کے اندر بسنے والے ہیں ان کی ضروریات بھی ڈیفرنٹ ہیں، اور ان کی جو سپلائی چین ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، اور جو آپ کے رورل ایریا ہے وہ چونکہ خود پروڈیوسر بھی ہیں، اور وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ میکنزم ہے، اور دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعظم نے 6 ارب روپیہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کو دیا گیا، اور اس 6 ارب روپے کے مد میں جو بیسک کموڈیٹیز ہیں، جو عام ضروریات اشیاء ہیں روزمرہ کی، ان کی دستیابی کو انشور کرنے کے لیے ہدایات جاری کی، اور سبسڈی اس پہ جو دے رہے ہیں ہم
क्योंकि होता ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे अगर आपने कोई चीनी, कोई दालें या घी या आटा उसको सस्ता किया है, तो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जो है वो वहां से अगर उठाते हैं तो आम बंदे तक वो सब्सिडी जाती नहीं है। इस पे नजर रखने के लिए, इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए इसमें ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जहां से वो रिलीज की जाएंगी, पहले वो परचेज, फिर उसकी रिलीज, फिर उसकी सप्लाई, ये एक ऐप के थ्रू होगी और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो करप्शन की शिकायत और जो मिसमैनेजमेंट, बैड परफॉर्मेंस का जो आप जिक्र करते रहे हैं, उम्मीद है कि इस अमल से उसमें बेहतरी आएगी। ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खास तौर पे कैबिनेट को ये हदायत जारी की कि हम जितने भी कैबिनेट कोलीग हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी वजारतों के अंदर जहां अपनी वजारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वहां पॉलिसी मेकिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन, ये नहीं कि अगर कोई डिसीजन होता है तो उस पे अमल दरामद ना होना उस मिनिस्टर की फेलियर है और मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी है और निभानी है। और उसके लिए हर महीने प्राइम मिनिस्टर जो है खुद उन मिनिस्ट्रीज की जो है वो परफॉर्मेंस को एवेलुएट भी करेंगे। मिनिस्टर फाइनेंस ने तफसील से कैबिनेट को ये बताया कि किस तरह उन्होंने अब वो रेड टेपिज्म जो पीएसटीपी के हमारे प्रोजेक्ट थे, क्योंकि सूबों को जो रिलीज जाती है फेडरल गवर्नमेंट से, वो प्लानिंग के अंदर मंथली कोई रिलीज और कुछ क्राइटेरिया थे जिसकी बुनियाद पे वो डिले रिलीजेस थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सपोर्ट करते हुए पीएसडीपी के साथ जुड़े जितने भी मंसूबे हैं उनकी रिलीजेस जो है उनको फास्ट ट्रैक पर डाला गया और कल इस हवाले से एक्सक्लूसिवली तमाम तरक्याती मंसूबों पे ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं और मिनिस्ट्री प्लानिंग जो है उनको वो तमाम अपनी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिफॉर्म्स और स्टेटस को जो प्लानिंग मिनिस्ट्री में एग्जिस्ट करता था कि फलां PC1 लाएं, फिर अप्रूवल कराएं, फिर उसके साथ आप बैठ के उसकी वेटिंग कराएं, फिर वो 10-10 जगहों से वो PC1 घूम के, तो जब तक वो अप्रूव होता था ईयर का एंड हो चुका होता था और वो रिलीजेस जब रिलीज भी होती थी तो वो प्रैक्टिकली ना टेंडर हो सकते थे और ना वो जिस मकसद के लिए वो रिलीज होती थी वो खर्च होता था। तो ये सारी रवायती जो ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेपिज्म और अफसरशाही के नखरे थे उनका खात्मा कर दिया गया। वन विंडो ऑपरेशन और फास्ट ट्रैक पे जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने डिसीजन लेंगे, अप्रूव प्रोजेक्ट्स पे रिलीज होंगी और उनकी 100% इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसमें रेलवे के हवाले से चूंकि ML1 जो है वो एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री प्लानिंग बरातलात डॉक्टर फिरदौस हाजी-खान काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 7 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई।